کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ خدارہ نکلیں جنگ کے لیے، جنگ کی آواز بنے. کہ اگر آپ جنگ کو ڈوین بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. ایک بریانی کی خاطر، چند روپے کی خاطر کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی کی فوتگی پہ چلا جائے، کسی کی شادی بیاہ یا وٹ ایور کوئی بھی فنکشن، تو ہم لوگ اس بنیاد پہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. جی السلام علیکم، میں ہوں عمیر، آپ کا میزبان. آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں رائے انصر صدیقی، جو کہ مرکزی صدر ہیں جنگ ڈوین بناؤ تحریک کے حوالے سے. ناظرین، آج سے کچھ عرصہ پہلے جنگ ڈوین بناؤ تحریک کے حوالے سے جنگ کے اندر بلکہ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک آواز اٹھائی گئی، جنگ ڈوین کا نعرہ بلند کیا گیا، جس کے حوالے سے جنگ کے متعدد سیاسی رہنماؤں نے بھی اپنا سیاسی نعرہ لگایا اور سلوگن استعمال کیا. اس کے بعد عوام سے ووٹ لیا اور مینڈیٹ لینے کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد جنگ ڈوین نہیں بنا. اور اس کے حوالے سے جب اب دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے سیاستدانوں نے اس جنگ ڈوین بناؤ تحریک کا بیانیہ لے کے عوام سے دوبارہ ووٹ مانگنا شروع کر دیا. جنگ کے حوالے سے جو سیاسی اور باقی تمام تر جو خدمات ہیں وہ کسی انسان سے ڈھکی چھپی نہیں. رائے انصر صدیقی صاحب، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں، یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے جنگ ڈوین کے حوالے سے مکمل پیپر ورک کی تیاری کی. رانا شہباز ایم پی تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے جنگ ڈوین کے حوالے سے اپنی تمام تر چیزیں تیار کرنے کے بعد ڈوین کو کس حد تک بنوانے میں کامیاب رہے اور انفارچونیٹلی نہیں بنا کچھ وجوہات کی بنا پہ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ جنگ ڈوین کا جو نعرہ لگایا تھا آپ لوگوں نے، بلند بھی کیا، لیکن جنگ ڈوین نہیں بنا، یہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں عمیر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے وقت دیا. باقی مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا. ہم نے ہمارے چیئرمین جعفر غفار قریشی صاحب اور ہماری دیگر ٹیم، یہ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ یہ جنگ جو ہمارا بہت پسماندہ ضلع ہے، یہ ایک سٹیٹ کہلاتی تھی، ایک ریاست تھی، لیکن اس کو ہمیشہ پسماندہ رکھا گیا. تو اس سے نکلنے والی تحصیل ڈوین بن گئی. تو ہم نے بھی سوچا یار کیا قصور ہے جنگ کا، 1849 میں بننے والا یہ ضلع ابھی تک ضلع تک ہی محدود ہے. تو ہم نے یہ اذان دی، ہم نے یہ آواز لگائی کہ ہمارے جنگ کو بھی ڈوین کا درجہ دیا جائے. اب آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں وہ دوبارہ سے اس چیز کو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم جنگ کو ڈوین دلائیں گے، اگر نہ دلا سکے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ بیانیہ جو ہے کب تک چلے گا؟ کب تک یہ چورن بیچ کے یہ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں؟ جی گزشتہ دور حکومت میں ہم نے رانا شہباز صاحب جو ہمارے اس حلقہ کے ایم پی ہیں، جو ہمارے ایم پی جنگ مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی کاوش کی اور دیگر تمام ایم پی ایز مل کر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پاس گئے. باقاعدہ ایک پرپوزل تیار کیا گیا اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کام رک گیا. پرویز الہی صاحب کے دور میں جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت بھی رانا شہباز صاحب نے اپنی ٹیم کی ہمراہ محنت کی، جدوجہد کی. اس وقت بھی ڈویژن کا ایک کام کیا گیا، ڈویژن کا نام چلا، خبریں چلیں، اس کا باقاعدہ پیپر ورک ہوا. اس میں یہ ہوا کہ لیا کو شامل کیا گیا. ٹوبہ، لیا اور جنگ پر مشتمل ایک، یعنی کہ جنگ کو ڈویژن، لیا والوں نے کافی حد تک سپورٹ نہیں کیا، وہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ ایک بار پھر رک گیا. دیکھیں ہمارا کام ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں. ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہ جنگ ڈویژن بنایا جائے تاکہ جنگ کو تمام سہولیات مل سکیں. باقی سیاستدانوں کا کام ہے. ہم جو سابقہ سیاستدان ہیں ان سے ہم کافی حد تک مطمئن ہیں. انہوں نے ہماری آواز کو اعلیٰ اداروں تک بھی پہنچایا اور باقاعدہ اس پر ورک بھی کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی سٹرگل کی. آئندہ آنے والے وقت کے اندر دوبارہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ سے جو جنگ کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، یہ جنگ کو ڈوین بنانے میں کامیاب ہوں گے یا پھر سے دوبارہ سے یہ عوام کو پاگل بنانے کی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہمارا ایجنڈا ہے ڈویژن بنایا جائے. جب تک نہیں بنتا تو ہم نے یہ سٹرگل جاری کرنی ہے. نیکسٹ الیکشن میں بھی ہم نے جو ووٹ دینے ہیں وہ اسی نعرے پہ دینے ہیں، اسی پر باقاعدہ ہم ان کو ایگری کریں گے. ان کے ساتھ ہم باقاعدہ ایک معاہدہ کریں گے کہ اگر جنگ ڈویژن کی بات آپ پنجاب اسمبلی میں کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اگر وفاق میں آپ ہمارے جنگ کی بات کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ مؤذن کا کام ہے اذان دینا. باقی ہم اذان دے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے ایک مثال ہے کہ جنگ سے نکلنے والی تحصیل ڈویژن بن گئی ہے. لیل پور جو جنگ کے قصبہ تھا
وہ تحصیل تھی، پھر اس کے بعد وہ آج فیصل آباد ایک ڈویژن ہے. اگر وہ بن سکتا ہے تو میں آپ کی وساطت سے جنگ کے جو بھی سیاستدان ہیں، جیسے دیکھیں جیسے جنگ ہمارا ہے ویسے ہی سب کا ہے. تمام پارلیمنٹیرینز، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا دیگر سماجی جماعتیں ہیں، میں آپ کی وساطت سے تمام ایم پی ایز جو بھی سیاستدان ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک ہمارا خواب ہے جنگ، آپ بھی جنگ میں رہتے ہیں، ہم بھی جنگ رہتے ہیں، جہاں تک جنگ ہمارا ہے، تمام یہ سامعین کا جو جنگ میں رہتے ہیں جنگ ان کا بھی ہے. لیکن آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو لوگ یہ سیاستدان ہمیں یہ ایسے ہی چکمہ دیتے رہیں گے. جب تک بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی. میں تمام جنگ کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشن میں جنگ کی ڈیمانڈ کریں، جنگ ڈویژن کا مطالبہ کریں، جنگ کے حقوق کی بات کریں. کیا وجہ ہے کہ آج جنگ میں مادر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں جنگ سے الائیڈ میں ریفر کر دی جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نشتر ہاسپٹل ریفر کر دی جاتا ہے؟ کیا جنگ والے ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا جنگ والے بجلی کے بل پے نہیں کرتے؟ جنگ والوں کا کیا قصور ہے؟ اتنا پرانا ضلع جس کو تمام سہولیات سے ایک دور رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اگر سیاستدان نہیں کرتے تو میں جنگ کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ خدارہ نکلیں جنگ کے لیے، جنگ کی آواز بنے. جنگ بہت ایک خوبصورت شہر ہے، جنگ ایک میڈ پوائنٹ ہے پنجاب کا. یہ جنگ ترقی کرے گا تو ہمارے آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا. ناظرین، رائے انصر صدیقی جو کہ مرکزی صدر تھے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئندہ جو سیاستدان اگر یہ چورن بیچنے کی کوشش کریں گے یا کبھی کو نعرہ، کیونکہ اگر ہم ڈویژن کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو جنگ ڈویژن بننا میرے خیال میں مشکل ہے. لیکن اگر اس کی اسٹرگل جدوجہد کی جائے، اس کی آواز کو بلند کیا جائے اسمبلی کے اندر، اور ایسا کوئی سیاستدان ہو کہ جو واقعی جنگ کو سمجھتا ہو کہ اس کو ترقی کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں جنگ ڈویژن بننا دور نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے. اگر کوئی اچھا، کوئی وفادار، کوئی پولیٹیکل لیڈر، بلکہ میں کہوں گا جنگ کے اگر ایم پی اے متحد ہو جائیں، تو میں عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جنگ کو ڈویژن بننا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو جنگ کو ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بریانی کی خاطر، چند روپے کی خاطر کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی کی فوتگی پہ چلا جائے، کسی کی کلخانی پہ چلا جائے، کسی کی ختنہ پہ چلا جائے، کسی کی شادی بیاہ یا وٹ ایور کوئی بھی فنکشن ہے روزمرہ کی لائف میں وہاں پہ چلا جائے، تو ہم لوگ اس بنیاد پہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے. لیکن جب وہی بندہ ہماری بات نہیں سنتا الیکشن جیتنے کے بعد، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ اس بندے کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن 5 سال گزرنے کے بعد وہی بندہ اپنے کسی بڑے لینڈ لارڈ کو، کسی سرمایہ دار کو آپ کے دروازے پہ لے آتا ہے اور آپ پھر مان جاتے ہیں. یعنی اسی طرح یہ روٹین میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے جنگ کو ترقی دلائیں، اپنے جنگ کو ڈویژن بنائیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں سنوری جائیں. اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نے